من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعضين وكان الله غفورا رحيما. محترم حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک مالک کائنات خالق ارض و سما کی للہ کو زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بہت سے نبیوں بہت سے رسولوں کو پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں ضلالت کے گڈھے سے نکالا اور صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایسے موضوع کے تحت خطاب کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے کرونا وائرس پھیلتا جا رہا تھا، اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی تھی، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں پریشان، پوری دنیا میں پریشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر کچھ ایسی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کے اندر ایسی بیماریاں پائی جا رہی ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے علاج کرنا چاہو، کوئی بھی انجیکشن لگا دو، کوئی بھی ٹیبلٹ کھلا دو، کسی بھی بات سے اگر اس بیماری کو ختم کرنا چاہو تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم اگر غور کریں تو یقیناً ہمارے دل کانپ اٹھیں گے، ہم خود لرز اٹھیں گے۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے، آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے آج ہمارے اندر، ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اور ہمارے بھائی دوست احباب کے اندر کون سی ایسی بیماری ہے جس کو انجیکشن دینے پر بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر نظر آ رہی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے بے پردگی۔ آج ہم بازاروں میں دیکھیں، آج ہم کسی بھی جگہ دیکھیں، کسی بھی مجلس کے اندر دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، یقیناً ہماری ماں اور بہنوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بہت ساری کمیاں پائی۔ آخر ہمارے اندر یہ ایسی بیماری کیوں ہے؟ آج
ایسی بیماری ہے ہم کسی بھی طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میری ماؤں اور بہنوں یہ سب چیز ہمارے اسلام سے خلاف ہے، ہمارے اسلام سے خلاف ہے، اور ہم مردوں کے اوپر ضروری ہے ہم اپنے گھر کے اندر پردے کو رائج کریں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج جگہ جگہ بدنامیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ ہمارے منہ پر ہی ہمارے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، لوگ ہمارے منہ پر ہی تھوکتے ہیں، لوگ ہمارے نام پر گھن کھاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر کے اندر پردہ رائج نہیں کیا، ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے آج غیر خاندان کے لوگ، غیر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہمارے ہی منہ پر ہماری ہی بے عزتی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلی چیز جو رائج کریں، ہم اپنے گھر کے اندر جو سب سے پہلا نیم لاگو کریں، جو سب سے پہلی چیز اپنے گھر کے اندر ڈسپلین یعنی جو قاعدے قوانین لگائی جائیں، تو سب سے پہلی چیز اپنے گھروں کے اندر پردہ رائج کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ پردہ ایسی چیز ہے جس میں عورتیں رہنے کے بعد دوسروں کے نگاہوں سے بچ سکتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہوں۔ نبی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو پتلی گلیوں سے نکلنا پڑتا ہے، ہمیں پتلی گلی پار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم راستے میں گندے پڑے ہوئے تھے کیا ہم اپنے نقاب کو، اپنے جلباب کو، اپنے چادر کو اٹھا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارا جواب کہ او بہن تم اپنے جلباب کو، اپنے نقاب کو، اپنے برقعے کو نہیں اٹھا سکتی، اس کے سائڈ سے نکل جاؤ، دائیں طرف سے نکل جاؤ، بائیں طرف سے نکل جاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہیں او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بھی مرد بائیں بھی مرد، ہمیں جانا پڑ رہا ہے تو صرف اور صرف اسی گندے کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جا سکتی ہو اسی گندے کے اوپر سے، جو گندگی راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اسی گندگی کے اوپر سے تم جا سکتی ہو، یقیناً تمہارے اوپر کہیں بھی کسی بھی جگہ لازم نہیں ہے، تم اپنے جلباب کو نہیں اٹھا سکتی، تم اپنے نقاب کو نہیں اٹھا سکتی، تم اپنے چادر کو نہیں اٹھا سکتی۔ وہ عورت کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے میں گندگی جو پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارے چادر میں لگ جائے گی تو ہم اس چادر کو پہن کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ہم جو چادر لپیٹے ہوئے ہیں، ہم جو چادر لپیٹ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو وہ چادر میں جب گندگی لگ جائے گی تو ہماری نماز کہاں ہے؟ وہ چادر ناپاک ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون یقیناً جب تمہارے جلباب میں، تمہارے نقاب میں، تمہارے چادر میں جب وہ گندگی لگے گی تم آگے بڑھتے چلی جاؤ، یقیناً زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تمہارے اس نقاب پر، تمہارے اس جلباب پر لگے ہوئی گندگی کو رگڑ رگڑ کے صاف ہو جائے گی، ہٹ جائے گی، اور تم اسی جلباب میں نماز پڑھ سکتی ہو۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے اس گندگی میں سے گزر کے جاؤ۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، اور میری ماں اور بہنوں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہاں چلے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم نے ان حکموں کو کیا کیا؟ ہم نے ان کی حکم کی روگردانی کی۔ میری ماں اور بہنوں تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ہر برے چیزوں سے بچو۔ یہ جو بے پردگی آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر نظر آ رہی ہے
دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے قوم کے لوگ جب ہمارے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات، گندے خیالات آتے جاتے ہیں. یقیناً تو ہم ان کے سکنجے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں جب بغیر نقاب کے، بغیر جلباب کے بازاروں میں جاتی ہیں، غیر محرم مردوں کی نگاہیں ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر پڑتی ہے تو یقیناً ان کے دل کے اندر گندے گندے خیالات آتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کاش. میرے بھائیوں، ہمیں خود سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود اپنے گھروں کے اندر یہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں دوسرے کے اس گندے خیالات سے بچ سکیں، کیونکہ یہ پردہ ایسی چیز ہے. پہلے کے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے پاس جلباب نہیں تھا، نقاب نہیں تھا، چادر نہیں تھی. وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سامنے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارکہ کو موڑ لیے. وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جلباب میسر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم نقاب کو خرید سکیں، جلباب کو خرید سکیں، چادر کو خرید سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خاتون سب سے پہلی چیز تم پردہ کر کے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلباب میسر نہیں ہے، ہم نقاب رہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمیں کھانے کے لیے ہمارا خوراک نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم جلباب کیسے لیں گے، ہمارے پاس جلباب خریدنے کے لیے پیسے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیاری حدیث، لِتُلْبِسُهَا صَاحِبُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس جلباب میسر نہیں ہے، جن کے پاس نقاب میسر نہیں ہے، وہ اپنے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں، تو میرے ماں اور بہنوں کے اوپر ضروری ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا نقاب، اپنا جلباب ان کو مستعار دے دے، ان کو پہن کے جانے کے لیے دے دے، تاکہ وہ بھی جن کے پاس کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کے گندے نگاہ سے بچ سکیں. میری ماں اور بہنوں، اپنے اندر سب سے پہلی چیز رائز کرو تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر پردہ رائز کرو. یہ ہمیں اتنی پڑھائی کر لینے کے باوجود ہم ایسا لگ رہا ہے، ہمارے سماج سوسائٹی کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بالکل جاہل ہیں، ہم اسلام سے خارج نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا اسلام عورتوں کو ایک چلے جائیں اور اس سنار سے کہیں کہ تم موتی کو دکھلا دو کہ موتی کیا چیز ہوتی ہے. وہ سنار کپڑے میں لپیٹ کے بہت ہی حفاظت کے ساتھ آپ کے سامنے لائے گا اور دکھائے گا. اگر آپ اس کو چھوئیں گے وہ چھونے سے انکار کرے گا، ہٹا لے گا. کہیں اسکریچ لگ گئی تو اس میں کچھ کمیاں ہو جائیں گی، اور آپ کسی لوہار کی دکان پہ چلے جائیں، اس کے بھٹی پہ چلے جائیں، پڑے ہوئے لوہے کو بہت دیکھتے ہوں گے. یقیناً جو عورتیں بغیر پردہ نکلتی ہیں، بغیر پردے کے باہر جاتی ہیں، ان کی مثال اس لوہار کے پڑے ہوئے لوہے کی طرح ہوتی ہے. اور جو عورتیں پردے میں نکلتی ہیں، جو عورتیں پردے میں محفوظ ہو کر نکلتی ہیں، ان کی مثال ہمارا اسلام اس موتی کی طرح دیا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے بھائیوں کے اندر دیکھا جائے کہ ہمارے بھائی حضرات سب سے پہلے مطالبہ جو کرتے ہیں شادی کے لیے، وہ ہائی لیبل والے گلی محلے کے لوگ ان پر ہنسنے لگے. اس انسان پر جب ہنسنے لگے کہ اس فلاں شخص یہ بتلا کہ 3 مہینے میں بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے، بچہ تو 9 مہینے کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ انسان فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے اور جا کر اپنی بیوی کو 2-3 تماچا لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے 3 ہی مہینے میں بچہ کیوں جنا، تم نے 3 ہی مہینے میں بچہ کیوں پیدا کیا.
تو عورت کہنے لگی آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ آخر ہم نے کون سا غلط کام کیا کہ آج ہمیں تمہارے چاٹے کھانے پڑتے ہیں، ہمیں تمہارے تماچے کھانے پڑتے ہیں؟ اس انسان نے کہا یہ بتا 3 ہی مہینے میں کہیں بچہ پیدا ہوتا؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا، تم نے تو 3 ہی مہینے میں پیدا کر دیا۔ تو عورت کہنے لگی اللہ تو نے مجھے کیسے شوہر سے پالا پڑا دیا، تم نے کس شوہر سے کیسے شوہر سے ہمیں مقابلہ کرا دیا، کس کو حساب کان کو بٹھا کر کہتی ہے یہ بتاؤ تمہاری شادی کا کتنا دن ہوا؟ وہ انسان نے کہا 3۔ کہا میری شادی کا کتنا دن ہوا؟ کہا 3 مہینے۔ کہا 3 دن کتنا ہوا؟ 9 3 3 6 ہوا۔ اور بچہ کتنے دن کے اندر پیدا ہوا؟ 3 ہی مہینے میں پیدا ہوا، 3 3 کا 9۔ تو اس انسان نے کہا بیوی تم ہی اچھی ہو، مرنے دو ان کمینوں کو جو لوگ میرے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو مرنے دو۔ میرے بھائیوں آئے دن ایسا ہونے والا ہے کہ آج ابھی تو ٹھیک ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہماری عورتیں ہمیں خود چکمہ دینے والی ہیں، ہمیں خود پاٹ پڑھانے والی ہیں۔ جس طریقے سے اس انسان کو اس عورت نے ایک چکمہ دیا کہ تمہاری شادی کا 3 مہینہ، میری شادی کا 3 مہینہ، اور 3 مہینے میں بچہ پیدا ہوا 9 مہینہ ہوا۔ میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر پردہ رائج نہیں کیا، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنے گھر کے اندر یہ ڈسپلن، یہ جو قاعدے قوانین ہم نے پردے کا نہیں لگایا، یقیناً یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں اس دن کو دیکھنے سے پہلے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں شرم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری سماج، آج ہماری عورتیں کس طریقے سے ہمارے اوپر تانا زنی کرا رہی ہیں، آج ہماری عورتیں کس طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے اوپر ہی دوسرے لوگ بے عزتی کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم 2-4 آدمی بیٹھ جائیں، کوئی آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کے سوال پر جواب نہ دے پائیں تو یقیناً ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اس کے سوال پہ جواب نہیں دیا۔ تو ایسے سمجھ لیجیے آج پوری مجلس کے اندر اگر کوئی انسان، کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں گھیر کے ہمارے اوپر ہم سے سوال کریں یہ بتاؤ تمہارے گھر کی عورتیں کیوں بے پردہ نہیں کرتی ہیں، تمہارے گھر کی عورتیں سب سے زیادہ بدنام کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں، میرے بھائی ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم ان کے سامنے اپنی جواب نہ رکھنے والے حالت میں پڑ جائیں گے، یقیناً گندے ہو جائیں۔ کیا ہماری عزت سے بڑھ کر وہ نقاب ہے، وہ صابن ہے جس کو آج ہم 10 روپے میں لاتے ہیں، 10 جوڑی نقاب کو دھلتے ہیں، کیا ہماری عزت سے بڑھ کر لوگ ہمارے اوپر جب تانا جانی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، کیا ہمیں یہ سننے کی گوارا ہے لیکن 10 روپے کے صابن خرچ کرنے کا گوارا نہیں؟ میری ماں اور بہنوں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، یہ بیماری ایسی بیماری ہے جس انسان کو لگ گیا تو یقیناً مرتے دم تک وہ بیماری نہیں چھوٹنے والی۔ اور دوسری بیماری جو آتی ہے ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے گھر سماج سوسائٹی کے اندر، دوسری بیماری یہ ہوتی ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی حضرات موبائلوں میں، ٹی ویوں میں، سب سے پہلے چیز سیریل، آج ہماری مائیں اور بہنیں ٹچ والی موبائل چلاتی ہیں، اس میں نیٹ جو کہ اس کو چالو کرنے کے بعد پوری دنیا کی چیزیں، اگر ہم اچھی چیزیں دیکھنا چاہیں تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم بری چیزیں دیکھنا چاہیں تو اس میں بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں اکثر اس نیٹ کو کھول کر اپنے پیسے کو برباد کر کے
لوگ مرد حضرات باہر کماتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں سیریل دیکھنے میں بزی، وہ مرد حضرات گھر چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں بیٹھ کے کالا پانی پی رہے ہوتے ہیں، کتنی شدت کی دھوپ برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں سوچتی، بلکہ اسی پیسے کو جس کو ہمارے مرد حضرات کماتے ہیں اپنے بیویوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہی ہماری بیویاں ہماری اس پیسے کو، ہماری اس محنت کی کمائی کو حرام کاری میں اڑاتی ہیں اور فحش چیزیں اپنے موبائل کے اندر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور ہے، آج اس دنیا کے اندر سائنسی دور چلا جا رہا ہے، کیونکہ سائنس نے ہمیں موبائل دی، کیونکہ ہم موبائل سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، موبائل سے پوری دنیا کا خبر لے سکتے ہیں، ہم موبائل سے اچھی باتیں سن سکتے ہیں، ہم موبائل سے پوری فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم موبائل سے اپنے گھر کو بگاڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل بھی کوئی اچھی چیز نہیں۔ جس طریقے سے جیسے جراثیم کو دیکھا جا رہا ہے، سائنس لوگ جراثیم کو دیکھتے ہیں، اس مشین سے، اس پروجیکٹ سے اگر دیکھا جائے موبائل کے اوپر، تو باتھ روم کے سیٹ سے زیادہ کیڑے ہمارے موبائل پہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، جو ہماری بیماریوں کی سبب ہم انہی آنکھوں سے دیکھتے، ہم اپنے گھر کے موبائلوں کو چالو کرتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری پلک نہیں جھپک رہی اور وہ جراثیم ہماری آنکھوں کے اندر جاتی ہیں اور ہم طرح طرح کی بیماریوں میں پریشان۔ آج دیکھا جائے ہسپتالوں کے اندر تو سب سے پہلے جو زیادہ چیزیں ملیں گی وہ بھی آنکھ، جس کو موتیا بند کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈاکٹر لوگ موتیا بند کے دیکھتے ہیں۔ آج ایسے لوگ زیادہ 10 منٹ صرف رک جائیے میری ماں اور بہنوں، ان چیزوں پر غور کرو کہ جن چیزوں سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، جن چیزوں سے آج ہمارے اندر بدنامی آتی جا رہی ہے، جن چیزوں سے ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے ایسا وقارب بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر گالیاں دی جا رہے ہیں، ہم انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم انہی چیزوں پر انجام دے رہے ہیں، انہی چیزوں کو بجا دیتے ہیں۔ اور جن چیزوں کو میرے شوہر نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے والد نے جن چیزوں کا حکم دیا، ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جس سے ہمیں فائدہ ہے اس سے ہم نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، سیم ٹو سیم ہم الٹا کرتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آخر ہمارے اندر کون سی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو کہ ہم اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے گھر کے لوگوں کے حکم کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو بے عزتی کرانے میں لگے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیٹھنے والے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یقیناً شیطان اس چیلنج پر، اس وعدے پر کھرا کر رہا ہے، اس چیز کو فالو کر رہا ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی حضرات سب اسی میں ملوث، سب اسی شیطان کے پیچھے، شیطان اگوا سردار بن کے چل رہا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس کے پیچھے اس کی پجاری بن کے چل رہی ہیں۔ کیونکہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے جو بٹ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم تیرے ایک ایک بندے کو جہنم کے کنارے پر کھڑا نہ کر دوں، اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے۔ یقیناً وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے، وہ اپنے کام سے دوچار ہو رہا ہے، اپنا کام فریضہ انجام دے رہا ہے، اپنے وعدے پہ کھڑا اتر رہا ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی حضرات سب اسی کے پیچھے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی گزری، حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی پرورش کر رہے تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مریم
تمہارے پاس بلا موسم پھل کہاں سے آ رہے، کس جگہ سے آ رہے ہیں، کون سا ایسا آدمی ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو اس جگہ آتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، او زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ہمارے سردار، وہ ہمارے نگہبان، قولوا اللہ، یہ پھل اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک عورت جن کی پاکی اور اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرنے والا ہے، میرے بھائیوں ہمیں خود غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری سماج، ہماری سوسائٹی کس جگہ پر پنپ رہی ہے، کون سا ایسا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کیوں باپردہ گھوم رہی ہیں؟ کیا ان کو پردہ رائز کرنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو پردہ رائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم سب سے پہلی چیز جو اپنے اندر فالو کرو، وہ سب سے پہلی چیز قرآن و حدیث کے مطابق جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پیروں کو، اپنے پورے جسم کو چھپا کے چلو، اپنے جسم کو کپڑے میں ڈھانپ کے چلو، اسی طریقے اسی رواج کو فالو کرو۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بے پردگی جیسی بیماری سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم آج دوسروں کی تانا زنی کو سن رہے ہیں، اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو ایسا بنا کہ آج لوگ جو ہمارے منہ پہ تانا زنی کر رہے ہیں، ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس گالیوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمیں ان تمام چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔